گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ایک بار سلسلہ اصلاح معاشرہ لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ٹاپک لیا تھا شادی، آج بھی اس ایپیسوڈ میں چونکہ یہ بڑا سینسٹیو اور معاشرے کو لے کر بڑا حساس ٹاپک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پچھلی بار جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس ٹاپک کو اس ایپیسوڈ میں بھی ہم کنٹینیو کریں گے، تو آج پھر اس ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے نا، تمہارا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے اور تمہارے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے۔ دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لی جائے، جس سے زیادہ امکانات ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھتے رہیں اور بے شمار اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ ناظرین اکرام، اصلاح معاشرہ سلسلے میں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو ہے وہ شادی کے متعلق ڈسکشن کی تھی اور بہت سارے پوائنٹس پر ہم نے بالخصوص ان پوائنٹس پر ڈسکشن کی تھی جو انڈیویجول ایفرٹ سے سوسائٹی میں چینج کا سبب بن سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے جہیز پر ڈسکشن کی تھی، آپ کے جہیز لینے سے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے بوڑھے باپ کی راتوں کی نیند گئی ہے، جی ہاں، کتنے جوان بھائیوں کی جوانی محنت کرتے ہوئے گزر گئی ہے۔ جہیز سے پرہیز کریں اور معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کی طرف بڑھیں۔ پچھلی بار ہم نے شادی کے کارڈ کو سمپل کرنے پر بھی آپ کو موٹیویٹ کیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اگر شادی شدہ نہیں ہیں اور جب شادی کریں گے تو اپنے کارڈ کو سمپل، سوبر اور آسان بنا کر آپ رکھیں گے، دوسروں کو دیں گے، بلکہ آپ یوں دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ یار شادی کے کارڈز بھی سمپل ہونے چاہیے، بہت مہنگے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کی ویلیو صرف 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 1 منٹ ہوگی کہ جناب نے بڑا مہنگا کارڈ دیا ہے۔ اٹس ناٹ مور دین دیٹ، اینڈ ایونچولی اگر آپ کو دینا ہے تو ہم نے جیسے پچھلی بار کہا کہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بہار شریعت کے پیچھے چھپوا دیں آپ کہ وہ شادی اور بہار شریعت بھی بندہ پڑھ لے۔ بہرحال یہ کہ آج بھی اس سلسلے میں ہمارے جو گیسٹ ہیں حاجی یوسف بھائی اور ماشاءاللہ محمد علی مدنی صاحب، ان سے ہم اور بھی کچھ پوائنٹس شادی کے متعلق لیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب شادی کریں تو سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، کیا پوائنٹس ایسے ہوں کہ جب آپ شادی کے لیے جا رہے ہیں، یو آر چوزنگ سم ون فار میرج، یو آر چوزنگ سم ون ایز اے سیکنڈ ویل آف یور وہیکل، تو کیا کیا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے اور کس طرح فیصلہ لینا ہوتا ہے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور بھی بہت کچھ ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیں اور ہمارے چینل کی پروموشن کا آپ بھی حصہ بنیں۔ جی ہاں، اس چینل کو ہم نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے شروع کیا ہے، جی ہاں، اس سے فیضان حاصل کرنے کے لیے شروع کیا ہے، نہ کہ یہ کہ یہ کمرشل ہے۔ آپ کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی ہمارے چینل کے بارے میں بتائیں اور اسی برکتیں حاصل کریں۔ یوسف بھائی، پچھلی بار جو ہم نے ڈسکشن کری تھی رسومات پر ہماری ڈسکشن بیسیکلی چل رہی تھی، اور کچھ رسومات پر تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بھئی وہ دولہے صاحب جو ہوتے ہیں تو بھائی وہ نہانے والا جو ہم نے کچھ ڈسکشن کری، اور کچھ رسومات اگر آپ کے ذہن میں ایسی ہو جو کہ عام طور پر یعنی ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور اس کو بولنے والے بھی لوگ بہت کم ہیں۔ مولانا صاحب کے بھی ذہن میں کچھ نہ کچھ چیزیں آ رہی ہوں گی۔ جی ایکچولی ذیشان بھائی، رسومات تو دیکھیں یہ حصہ ہے، اس کو ہم بالکل بھی جو ہے وہ مائنس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ رسومات میں جو ہے وہ جو خرافات آ گئی ہے، تو بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہے آج کی ڈسکشن کا وہ یہی ہے کہ خرافات اس میں سے نکل جائیں، خرافات نکل جی، جائیں، اور وہ ایسی رسومات جو بنی ہی ہیں خرافات کے لیے تو وہ ختم ہو جائے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ رسومات، تو اب سب سے پہلے تو جیسے ہے کہ بھائی رشتہ ڈھونڈنا ہے، تو اب رشتہ ڈھونڈنا ہے تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی آ چکی ہے کہ جو
مطلب آج بوجھ بن چکی ہے بوجھ بن چکی ہے کہ بھائی جانا ہے تو اتنے لوگوں کا جو ہے وہ انتظام کرنا ہے، تو سامنے والوں کو جو ہے وہ اتنا انتظامات کر کے رکھنا ہے. اب بعض اوقات جو ہے وہ یہ خوشی سے بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ. اب ہر ایک کے لیے ہر ایک بات سوٹ نہیں ہوگی. اب کوئی ہے جو بالکل جو ہے وہ 50 نہیں 500 لوگوں کو برداشت کر سکتا ہے، اور کوئی ہے کہ جو 25 کو برداشت نہ کر سکے. تو اب ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہوگا. اور میں جا رہا ہوں وہاں گویا کہ بوجھ بن رہا ہوں، یا وہاں میرے ساتھ میں جو ہے وہ مطلب مجھے خوشی سے قبول کیا جا رہا ہے یا زبردستی جو ہے وہ قبول کیا جا رہا ہے. تو ایک تو ہوا اسٹارٹنگ والا معاملہ. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ بات پکے کرنے کے نام پر بہت ساری رسومات جو ہے وہ آ گئی ہے. اچھا، جیسے میں نے پچھلے مرتبہ بھی جو ہے وہ کہا تھا کہ ہمارے بالخصوص ہمارے مطلب میمن کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ پیرامڑی کا میں نے لفظ استعمال کیا تھا. تو یہ اس کی شروعات ہمارے یہاں تو جو ہے نا وہ میٹھا منہ بولتے ہیں کہ میٹھا منہ کرنا ہے، اور وہ میٹھے منہ کے نام پر منہ میٹھا کم ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں دوسری زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. جیب زیادہ گرم تو نہیں، جیب زیادہ گرم ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ مطلب یوں سمجھ لو کہ خرچ کا جو ہے نا وہ سلسلہ اب شروع ہو گیا. اور اس منہ میٹھے میں جو ہے وہ جو آیا ہے اس کو بھی تحفہ دینا ضروری ہے، دوست آئے ان کو بھی دینا ضروری ہے، پھر جو آ رہے ان کو بھی دینا ضروری ہے، جو لا رہے ان کو بھی دینا ضروری ہے. تو یہ ایک کمپلسری جس کو کر دیا. ٹھیک ہے، خوشی سے ہے، تحفہ دینا سنت ہے، اور وہ دے دیا وہ الگ بات ہے، لیکن نہ دینے پر ناراضگی، یعنی ناراضگی کی گویا کہ اب شروعات ہو گئی. اوکے، اچھا نہ دینا، اچھا دیا تو اتنا ہی دیا، شان کے خلاف دیا. تو یہ ایک سٹارٹنگ ہو گئی. پھر جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کا ایک ساتھ میل جول کرنا، اور اس نام پر کہ جو ہے نا وہ ذہنی ہم آہنگی ہو جائے، ایک دوسرے کو سمجھ لے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو اس نام پر جو ہے وہ بالکل یعنی یہ گویا کہ معاذ اللہ اس کو ایک برا بھی تصور جو ہے نا وہ اب نہیں کیا جا رہا اس معاشرے کے اندر. انگوٹھی پہنے جاتی انگوٹھی نہیں، وہ تو ابھی بات کی کہانی ہے. ابھی تو مطلب یوں سمجھ لو کہ بات پکی ہوئی ہے، تبھی یہ ساری تبھی یعنی کہ اور بلکہ یہاں تک کہ بھی دیکھا گیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہے کہ بات ابھی پکی نہیں ہوئی ہے کہ بھائی ایک دوسرے کو سمجھ لے، آپ دونوں راضی ہو تو جو ہے وہ پھر. اور معاذ اللہ رب العالمین مطلب اس کو جو ہے نا وہ ایک نیک عمل کے طور پر لیا جا رہا ہے، اور کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ معاذ اللہ سنت سے ثابت ہے کہ لڑکی کو دیکھ لے، اور مطلب وہ جو ثابت ہے وہ تو ادا کرنے سے رہے. اور یہ جو ہے وہ گویا کہ ایک تصور کیا جاتا ہے کہ ایک نیک کام ہم کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سارے معاملہ ہو تاکہ آگے مسائل نہ ہوں. پھر اس کے آگے اگر ہم بڑے بات پکی ہوئی، رشتہ ہوا، تو اس کے بعد کی جو خرافات، پھر عید آئی. تو عیدی آنی چاہیے بھائی، اور کیا آنی چاہیے تو مطلب عیدی کے نام پر ہزاروں اور لاکھوں روپے میں جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بھیجا تو اس سے زیادہ آنا چاہیے. پھر پھولا کو عیدی اتنی آئی تو بھائی میرے یہاں پر زیادہ آنی چاہیے. تو یہ ایک ٹرینڈ عیدی کے نام پر جو ہے یہ ایک چلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، عیدی دینی چاہیے، لینی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ گویا کہ عیدی بوجھ بن گئی ہے ان معنوں میں. پھر تھوڑے آگے چلے تو پھر منگنی. اب تو منگنیاں ایسی ہو رہی ہے ذیشان بھائی، کئی جگہوں پر سننے میں بھی ملتا ہے. بعض جگہوں پر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ انوائٹ کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم تو بچتے ہیں کہ جہاں غیر شرعی معاملہ ہوگا تو وہاں. تو اب یہ نا کہ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ مطلب شادی سے زیادہ بھاری منگنی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی بندہ جو ہے وہ شادی میں کیا خرچ کرے تو اس سے زیادہ یعنی جو ہے نا وہ منگنی پہ خرچ گویا کہ ہو رہا ہوتا ہے. ہاں، وہ منگنی کو لے لیا جائے تو یہ خود ہی اپنا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. آپ کچھ انگلی میں پنانے کا کیا کہہ رہے تھے، رنگ. ہاں، تو یہ بھی ایک ہے سلسلہ شادی سے پہلے. تو یہ کیا اس میں کیا حکم ہوگا؟ یہ رشتہ جو ہے نا میاں بیوی کا، یہ ہے نکاح کے بعد. ایجاب و قبول ہو گیا گواہوں کی موجودگی میں. اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے کیا قبول کیا، تو یہ ایجاب و قبول ہوا ہے نا. اس کے بعد اب ان دونوں کا آپس میں پردہ نہیں ہے. جب تک یہ معاملہ نہیں ہوا ہے، ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے، جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، اس سے پہلے بھلے منگنی ہو گئی ہے، منگنی 10 بار ہو جائے، 1000 بار ہو جائے، لیکن منگنی اور نکاح میں بڑا فرق ہے. کسی کی اگر ایک مثال ہے، کسی عورت سے کسی بندے کی منگنی ہوئی وہ، اور ایک وہ جس سے کوئی منگنی نہیں ہوئی ہے، دونوں اس کے لیے ایک ہی ہیں. یہ بھی غیر محرم ہے، یہ بھی غیر محرم ہے، جب تک کہ یہ دونوں آپس میں گواہوں کی موجودگی میں
جو شرعی طور پر نکاح کا طریقہ کار ہے ایجاب و قبول کے ساتھ، جب تک یہ نہیں ہو جاتے ہیں اس کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب چھو کر ظاہر بات ہے انگوٹھی پہنانا، اس طرح کا جمع کرنا اور جمع کر کے پبلک کے سامنے غیر محرم کے سامنے جو ہے وہ گویا کہ دولہا دلہن کو اگر نکاح ہو گیا ہے بالفرض تو بھی تو اس میں بھی تو جو ہے وہ اجازت تو نہیں ملے گی نا. اس میں بھی کباط ہے. جی اس میں بھی کباط ہے. یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد میں طرح طرح کا میل ملاپ اور وہ پھر نشے کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ باپ جو ہوتا ہے، باپ لڑکی کا باپ 1 مہینے سے ٹریننگ لے رہا ہے کس چیز کی، کہ بچی کی شادی میں ڈانس کرنا، پرفارم کرنا ہے. اچھا پھر ایونٹ والوں کو بلوا لیتے ہیں، اسٹیج لگتا ہے اور باقاعدہ اس میں لڑکوں کے اور لڑکیوں کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ناچ رہے ہوتے ہیں. طرح طرح کی پھر ویڈیوز اس میں وائرل ہو رہی ہوتی ہے. اچھا کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنے ہمارے معاشرے کے لیے یہ ایک طرح سے شرمندگی کی بات ہے کہ آپ کی بچی ناچ کر اس کی ویڈیو اور ریلز چلا رہی ہے. یعنی آپ 2 سیکنڈ کے لیے سوچیں اس بات کو کہ آپ کی بچی ہے اور جو چیز پردے میں، یعنی اچھی چیز جو ہوتی ہے نا، ظاہر ہے اس چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ حفاظت میں رکھیں، اور آپ کی بچی ناچ رہی گا رہی ہے، یہ کہاں سے آپ کو کمپلیمنٹری لگ رہا ہے، کہاں سے آپ کو ادب والا لگ رہا ہے. ایسی رسومات سے بچنا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ بھئی جناب منگنی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی، ساتھ میں ایٹ دا سیم ٹائم ایک مڈل کلاس اور لوور کلاس آدمی کے نا ایک برڈن بھی ہوتا ہے جو میں جانتا ہوں کہ وہ کیش اماؤنٹ دینی پڑتی ہے اس میں. اور اب تو یوں کہ ₹1,00,000 مطلب کیا ہے، ہاتھ پہ بچے کے 2-4 لاکھ تو رکھو بھائی، ایک رنگ پہناؤ 2-4 لاکھ روپے رکھو. تو یہ والا ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے کہ بھئی وہ کیش رقم بچے کے ہاتھ میں تو منگنی کے طور پر. یعنی ہر طرف سے بوجھے کھانا کھلانے کے نام پر، ڈیکوریشن کے نام پر، تحفے دینے کے نام پر. بھائی آپ کو اللہ نے دیا تو خرچہ کریں، مسجد بنوا دیں. اچھا یہاں ضمناً جو ہے وہ ایک بات ذہن میں میرے آ گئی. میرے ایک دوست ہیں اور سنت کے اور ماشاءاللہ اسلامک بلیف سسٹم کے بہت زیادہ وہ پاسدار ہیں. تو انہوں نے اپنی بہن کی شادی کہیں پکی کری. یوسف بھائی اتنی پیاری بات لگی مجھے. ناظرین آپ توجہ سے سنیے گا، آپ کو مزہ بہت آئے گا. اتنا پیارا ان کا انداز ہے. اچھا اللہ نے بہت نوازا ہے انہیں، مطلب ایسا نہیں کہ وہ چھوٹا موٹا آدمی ہے، ٹھیک ٹھاک نوازا ہے. جس لڑکے سے انہوں نے شادی طے کری سب کچھ ان کے فیملی والے آئے تھے، والد وغیرہ، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ڈسکشن کری کہ یار پہلی بات تو یہ نا کہ میری بچی جو ہے نا وہ جو ہے وہ مبلغہ ہے، تو اس کو انٹرسٹ ہے میری بہن کو. اگر آپ اجازت دیتے ہیں کہ روزانہ وہ کچھ نہ کچھ دین کی خدمت یا کچھ کرے، تو جہاں آپ کا گھر ہے اس کے پڑوس میں ہی میں ایک گھر رینٹ پر لینا چاہتا ہوں جس میں صرف میری بہن دین کا کام کرے گی، باقی گھر پہ آپ کی رہے گی. تو انہوں نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، میرے پاس گھر خود ہی ہے، اس گھر کو میں خالی کروا دیتا ہوں ایک گھر، اور آپ کی بچی وہاں پر اجتماع کرے. ایک چیز یہ. اچھا دوسری چیز کیا، انہوں نے بڑی کمال کی بات کی کہ یار اچھا بتاؤ شادی میں کتنا خرچہ ہوگا. انہوں نے کہا ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں، جو کرنا ہے آپ کر لیں. انہوں نے کہا دیکھو اندازاً میں مطلب سوسائٹی میں جہاں کھڑا ہوں تو وہاں میری شادی میں اتنا خرچہ ہونے والا ہے، اور آپ جہاں کھڑے ہو تو آپ کی بھی گھر میں اس طرح سے رواجی اعتبار سے جو چل رہا ہے جنرل ٹرینڈ، تو اتنا خرچہ ہوگا. بولے ہاں بات تو صحیح، اتنا تو منیمم ہو ہی جائے گا. تو یار ایسا نہیں کریں، آپ وہ خرچ میں اپنا خرچ ملا کے رکھتے ہیں اور اس دونوں جوڑے کے ثواب کے لیے ایک مسجد بنا دیتے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو کچھ دیر تو غور و فکر ہوئی، تو بولے یار یہ سب کھانے والی قوم کھا کے چلے جائے گی، اس کے بعد میں بھی یعنی جو بھی ایک چل رہا ہے یہ ساری چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھیں گے، لیکن اس جوڑے کے نام سے ایک مسجد بن گئی نا، جب تک سجدہ ہوگا، جب تک اللہ کی اور رسول کی باتیں ہوں گی، ثواب ملتا رہے گا نا. کتنا پیارا. اور ماشاءاللہ وہ راضی بھی ہو گئے، اور اب جو ہے وہ اس اماؤنٹ کو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ایک مسجد. بعد میں بتا دیجیے گا مجھے الگ سے. ہاں بالکل بتاؤں گا، ملاقات بھی کرا دوں گا. حساب برابر ہو گیا نا ملاقات والا بھی. جی ہاں جب آپ ملائیں گے تو ملاؤں گا میں. بہرحال آپ مل لیں گے ان سے، خود ہی مل لیں گے. یہ کہ ناظرین آپ بھی یہ دیکھیں کہ آپ بھی اگر ہو سکتا ہے تو ایسا کچھ کر لیں. آپ کے گھر میں بھی 50 لاکھ خرچ ہونے والا شادی میں، آپ ایسا کریں نا 50 کے بدلے 25 کر لیں. بلکہ اور شارٹ آ سکتے ہیں، اور شارٹ آئے، لیکن ایک مشورہ دے رہا ہوں 25 آپ ملائیں، 25 لڑکے والا ملا، اور ایک مسجد بنا دو، دونوں کے خاندان کے مرحومین کے نام پہ بنا دو. مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، یتیم خانہ بنا دے، 25 لوگوں کی شادیاں کروا دے. بہت کچھ جو ہے وہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ بہت اچھے مشورے ہیں یوسف بھائی. مجھے لگتا ہے کہ بندہ اگر اس طرح بھی کرے تو ثواب کا حقدار بھی ہوگا، اور جو بہت سارے فضول خرچ ہونے والے وہ بچ جائیں گے، اور اللہ کی راہ میں بھی آپ کا مال لگ جائے گا. اور اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. بہرحال ایک ٹاپک یہ بھی ہے، کھانا، شادی کا کھانا بہت بڑا ٹاپک ہے. مولانا صاحب سے شروع کرتے ہیں. چلیں شادی کے کھانے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی شادی کا کھانا جو ہے نا، جس کو ہم ولیمہ کہتے ہیں، یہ ولیمہ جو ہے سنت ہے، اور ولیمہ جو ہے لڑکے والوں کی طرف سے سنت ہے. نکاح کے بعد شب زفاف جو ہوتی ہے پہلی رات، اس کے بعد
ایک دن بعد یا دوسرے دن یعنی 2 دن تک کرنا جو ہے یہ ولیمہ کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے. اب ولیمے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب گلتی بھی رکھیں. گلتی کیا ہوتی ہے؟ گلتی یہ چاول کی جو میٹھی ڈش ہوتی ہے اس کو ہمارے راجستھان میں گلتی میرا کہا خیال ہے جاتا وہ زردہ بھی کہا لال جاتا کلر کا ہوتا ہے وہ جی وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے زردہ. ٹھیک ہے، اور یہ- میٹھا چاول یا ہاں اب اسی طرح وہ گلاب جامن بھی ہو، رس ملائی بھی ہو، اچھا جناب اسی طرح قورمہ بھی ہو، دال گوشت بھی ہو، ادھر جو ہے وہ چکن چنگیزی بھی ہو، تو بریانی بھی ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں. اچھا یہاں تک کہ اگر آپ نے کھانا نہیں بھی کیا نا، جس کو ہم روٹی سالن جو چاول ہوتے ہیں یہ نہیں کیا، آپ نے کھجوریں رکھ دی، آپ نے حلوہ پیش کر دیا نا، تو یہ بھی ولیمہ ہو گیا اور ولیمے کی سنت اس سے بھی ادا ہو گئی. آپ کو میں اسی بات پر نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک نگاہ ہے، سبحان اللہ، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ کو میں انشاءاللہ سناتا ہوں. کیا بات ہے. چنانچہ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر پوری ایک بکری سے ولیمہ کیا. ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا. اچھا یہاں پر بھی ایک پوائنٹ ہے کہ شاید یہ سب سے ٹاپ کلاس کا ان مانو کر بظاہر، سبحان اللہ. یعنی اچھا اتنا خرچے والا بھی. اچھا یہ گوشت ہے. اچھا ایک نکاح اور سناؤں آپ کو میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نکاح. حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد جو ولیمہ آپ نے کیا اس میں نہ گوشت تھا. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ گوشت تو ضروری ہے، لازمی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا گیا. اللہ کیا بات. اور مجھے یاد آتا ہے امیر السنت دو دامت عالم کے برکاتہم آقا دو عالم کے. سبحان اللہ. اور مجھے یاد آ رہا ہے، شاید آپ بھی تصدیق کریں گے، امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے ولیمے میں غالباً دال روٹی یا دال چاول ایسا کچھ ہے. امیر میں نے سنا امیر السنت کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے ذہن میں گھوم گیا، سچی بات سکھاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، سیدھی راہ چلاتے ہیں. اور وہ ہے نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے. یعنی اتنے شان والے ہیں آقا، اور یہ درس ہے امت کے لیے. اٹ از دی پاتھ وے فار دی امہ. کہ دیکھیں محبوب کریم وہ محبوب کہ جس کے بارے میں اگر ہم بیان کریں تو کلمے ختم ہو جانی ہے، سب ختم ہو جائے گا، لیکن محبوب کی تعریف مکمل بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ محبوب ہمیں کیا تربیت. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یعنی ایک والیوم بھی آپ کے کیریکٹرز، آپ کے انداز، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی تعریف کے بارے میں مکمل نہ ہو پایا. اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی یقیناً ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا کے انداز پر زندگی گزارنا یہی ہمیں کامیابی دلا سکتی ہے. یوسف بھائی کچھ کہہ رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے شاید پوائنٹ کیا ہو نہ کیا ہو، میں اس بات کو میں نے نوٹ کیا کہ جو مولانا صاحب نے بیان فرمایا، آپ کا سوال تھا اور مولانا صاحب کا جواب تھا، اس میں کہیں لڑکی والے تو نظر ہی نہیں آئے. ہاں یار یہ بڑی اچھی پوائنٹ آپ نے یعنی جو سارا خرچہ ان معنوں میں بھی ہے جو بیان کیا انہوں نے، اگر میں بات کروں مہر سے بھی لڑکے کو دینا ہے. ٹھیک ہے. ولیمے کا جو ذکر کیا وہ بھی لڑکے والے کو دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مولانا صاحب نے تو ڈائریکٹ ولیمے تک پہنچایا نا، یعنی کہ ولیمے کا کھانا کیسا ہونا چاہیے، تو ولیمے کا کھانا. اب یہاں تو شادی کے 8 دن پہلے سے کھانے شروع ہو رہے ہیں بھائی. ہاں یہ بھی صحیح فرما رہے ہیں آپ. یعنی صحیح، ہلدی کا کھانا حالانکہ ذکر جو ہے وہ کوئی شادی کے کھانے کا نہیں ہے، کوئی شادی کے پہلے کے کھانے کا نہیں ہے. ولیمہ کھانا سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، یہ ذکر ہے. لیکن شادی کے 8 دن پہلے کھانے، پھر مختلف ویرائٹیز، اور جب مولانا صاحب بیان کر رہے تھے وہ زردہ اور یہ، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو وہ ہے کہ جو آج کے دور میں سادہ مانا جائے گا کہ بہت سمپل ولیمہ کیا ہے. اب تو ٹرینڈ ہی کچھ اور ہے. اب تو یعنی 20 ڈشیں ہوں، 15 ڈشیں ہوں، مطلب بندہ صرف چکھے اگر نا جی تو جو ہے وہ ختم ہو جائے. یعنی انڈونیشیا جانا ہوا تھا ہمارے ذیشان بھائی، تو وہاں ایک ہوٹل ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے، تو وہاں کا ٹرینڈ اس طرح سے تھا جکارتا میں کہ کھانا کھانے آپ جاؤ نا تو وہ جتنی بھی ڈشز ان کے یہاں ہوتی ہے، اب ہو سکتا ہے اس ہوٹل کا ٹرینڈ ہو، وہ پورے شہر کا نہ ہو، تو جتنی ویرائٹیز ہیں نا ہوٹل کے اندر وہ ساری لا کے رکھ دیتے. اچھا. اور پھر اب ہم تو بولے یار اتنا سارا لا کے انہوں نے رکھ دیا. اب ایک یہ بھی ذہن میں بات آ رہی ہے بھائی
بل کون دے گا؟ مطلب بل تو ہم نہیں دینا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا فیلنگ یار یہ کیا بھیا. تو وہ ہے کہ بھائی پھر کنفرمیشن بھی کر لیا ہم نے پہلے ہی نا کہ بھائی یہ تو بولے آپ جو کھاؤ گے اتنے کا آپ کو، جتنا چکھو گے اتنے کا آپ کو بل دینا ہے. اچھا اگر بندہ تھوڑا تھوڑا سب کا چکے تو پیٹ بھر جائے، ٹھیک ہے نا. تو اب شادیوں کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اتنی ویرائٹیز سامنے ہے کہ بندہ تھوڑا تھوڑا اگر سب میں سے لے تو بندے کا پیٹ بھر جائے. اچھا ویرائٹیز ایک نے ذیشان بھائی نے اگر 4 ویرائٹی رکھی تو میں 6 رکھ رہا ہوں. کمپٹیشن چلتا ہے. ہاں میں 6 رکھ رہا ہوں تو یہ 8 رکھ رہے. اللہ اکبر. یعنی اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ واقعی میں جو ہے نا وہ شادی کرنا، جو ہم نے سنا ہے کہ بھئی نکاح کو اتنا آسان کیا جائے کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. اس کا مطلب یوں سمجھ لو کہ الٹا ہو گیا ہے کہ مطلب نکاح کرنا اتنا ہارڈ بنا دیا گیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے اور کوششیں کر رہا ہے تب جا کے ایک نکاح ہو پا رہا ہے. اچھا اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ آج ماڈرن ایرا میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، زنا کرنا اتنا آسان ہو گیا کہ شادیاں ٹف ہوتی جا رہی ہیں. اس کانٹیکس میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ زنا کرنا اتنا آسان ہے کہ لڑکے لڑکیاں تیار ہی نہیں شادی کرنے کو. مطلب اس میں مختلف آ سکتا ہے. خیر ہماری ڈسکشن کہیں اور ڈائیورٹ ہو جائے گی. اچھا ایک پوائنٹ جو آپ نے کہا اس سے میں کلک کر رہا ہوں انڈونیشیا والے ہوٹل سے کہ بھیا آپ نے چکھا وہی ہوگا جو آپ کو کھانا ہے، جس سے آپ کے پیٹ کو اور تھوڑی سی لذت کے اعتبار سے جو ضرورت ہوگی. لیکن کیا ہوتا ہے جب فری کی چیز ہوتی ہے وہاں تو بل دینا تھا. ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ بل بھول جاتا ہے پیٹ میں. ہاں اب یہ وہاں بل دینا تھا تو آپ اس حساب سے چل رہے تھے، آپ کے کوئی اور بھی چلتا. لیکن اب جب فری کا ہوتا ہے نا تو انسان سب چکھ رہا ہوتا ہے، اور چکھنے کے بعد میں وہ کیا ہوتا ہے اتنا کھانا میں نے دیکھا ہے پلیٹوں میں کھانے ضائع ہو جاتا ہے. یعنی اس میں بھی باقاعدہ پورا کلام ہے. میں نے کئی بار دیکھا ہے بوٹیوں کی بوٹیاں باقاعدہ پوری کی پوری فش کا تھوڑا سا حصہ نکال لیا اور وہ ایسی ہی چل رہی ہے. روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، چاول چھوڑ دیا ہے. اچھا یہ پھر یہ بھی تو میرا خیال ہے گناہ کہیں گے یا اسراف کیا کہیں گے؟ یقیناً یہ رزق کی بے حرمتی بھی ہے. یعنی رزق کے حوالے سے تو ہمارا ذہن یہ ہے کہ رزق کا ادب ہے باقاعدہ. رزق کی تو ایک حرمت ہے اس کی، اور اس طرح اس کو رزق کو ضائع کرنا یہ بے حرمتی ہے. بے حرمتی. یعنی آپ دیکھیں دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے جو رات کو بھوکے سوتے ہوں گے. کئی لوگ ایسے ہیں آپ دیکھیں نا، مطلب ہم کھانا ضائع کر رہے ہیں. ان بیچارے کو اگر یہ کھانا دے دیا جائے تو ان کی دعائیں نہیں ملیں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اب یہ ہے نا کہ یہ جو ڈشز بنی نا یہ کس کے لیے بنی؟ مہمانوں کے لیے بنی. میری بڑی جان جلتی ہے اس طرح کی جب شادیوں میں جاتا ہوں، کبھی جانے کا موقع ملتا ہے کہ یتیموں کو بلایا، غریبوں کو بلایا، اس طرح سے مطلب بلاتے ہیں کہ بھائی نکاح شادی کے پہلے جو ہے وہ مدرسے والوں کو بلا لیا. تو ان کے لیے جو کھانا ہوگا نا وہ سمپل ہوگا، بالکل سادگی، یعنی ساری سادگی وہیں یاد آ رہی ہے. یعنی ان کو کھلائے بندہ کاجو بادام، اچھی سے اچھی ویرائٹیز کھلائے ان کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور جو ہے وہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کرام کو. تو وہاں کیا ہوگا؟ وہی جو آپ نے فرمایا وہ زردہ اور مطلب اس طرح کی مطلب جو ہے نارمل سی نارمل ڈش وہ وہاں ہوگی. اور جب بھائی ریسیپشن ہوگا اور ریسیپشن کے نام پر تو جو ہے وہ ہلدی کے کھانے کے نام پر تو جو ویرائٹیز جو ہے وہ پیسے والوں کو اور اس طرح دوستوں کو کھلائی جا رہی ہوگی. اچھا اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے، یعنی ایک مرتبہ میرے ساتھ ہوا کہ ایک شادی میں نا کھانا بچ گیا. تو بہت مطلب پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو بولے فون آیا کہ وہ یوسف بھائی جو ہے نا وہ مدرسے میں جو ہے نا وہ اس کو بھجوا دیتے. تو میں نے تو جو ہے نا وہ منع کر دیا کہ بھائی جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ کسی کو غریبوں میں تقسیم کروا دے یا اس طرح سے، یعنی جو بھی ہے. یعنی میری تو بڑی اس وقت جان جلتی ہے کہ جو بچ گیا تو پھر آپ نے یاد کر لیا مدرسے کو، یتیم خانے کو، غریبوں کو، پہلے ہی جو ہے وہ اہتمام کرتے. اچھا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جگہ شادی میں جانا ہوا ذیشان بھائی، تو وہاں پر بڑا اچھا لگا کہ اگرچہ وہاں پر بھی ویرائٹیز تو بہت ساری تھی کھانے میں، لیکن اچھا یہ لگا کہ 300-350 بچوں کو انہوں نے پہلے بلایا ماشاءاللہ، اور پہلے انہیں کھانا کھلایا اور وہی ویرائٹی تقریباً ان کو کھلائی، اور وہ فارغ ہوئے بعد میں جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا مہمانوں کو کھلانے کا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہاں پر ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہوں گا، ناظرین سے بالخصوص میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا. ہنگر انڈیکس کا جو رینک آتی ہے تو ہم بہت زیادہ اس کو لے کے وہ ہو جاتے ہیں. جیسے اس بار 2022 کی جو رینکنگ تھی ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی 107 تھی 121 دیشوں میں. کیا ہوتا ہے؟ گلوبل ہنگر انڈیکس ہوتا ہے. ایکچولی میں وہ بہت الگ کنسیپٹ ہے. اس میں 4-5 کمپوننٹ ہوتے ہیں جس کے بیس پر اسکور دیا جاتا ہے. یعنی کہ یوں کہہ لیں ہنگر انڈیکس ان جنرل ٹرمز لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ وہ تعداد نکالی جاتی ہے اس دیش کے اندر جو لوگ یا تو
مال نیوٹریشن یعنی کہ پوری جو طاقت ہونی چاہیے، غذا ہونی چاہیے، غذائیت کی کمزوری ہو یا کھانا نہیں پہنچ پا رہا تو ظاہر ہے غذائیت کی کمزوری ہوتی ہے. تو وطن عزیز ہندوستان یہ 107ویں نمبر پر 121 دیشوں میں، جو 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا اتنا کھانا اسراف ہو رہا، میں سمجھتا ہوں ایک شادیوں کا کھانا نکال کر شاید 10 12 15 گھروں کا تو آرام سے پیٹ، اس سے زیادہ ہی آرام سے پیٹ بھر سکتا ہے. لیکن ہم غور تو کریں. اچھا یہاں صرف شادی کرنے والوں سے کلام نہیں ہے، شادی میں جانے والوں سے بھی کلام ہے. او بھائی کھانا اس کا ہے، پیٹ تو آپ کا ہے یار، اور عقل بھی تو آپ کو دی ہے نا اللہ نے. کیوں ان بوٹیوں کو اسراف کرو؟ جتنا کھانا نا اتنا ہی کھاؤ. یہ شیطان کی ادا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا، میں نے یوں سنا ہوا کہ ایک نوالا منہ میں اور ایک نوالا ہاتھ میں ہو. اس کو بھی ایک مطلب نیگیٹو سینس میں لیا گیا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، لالچ یا کچھ اس طرح کی وہ ایک ورڈ ہے، ٹرمینولوجی ہے. یعنی بندے کے اندر وہ ایک چیز پنپ رہی ہوتی ہے، ہوس ہے. بھئی ایکسٹرا 4 بوٹی ڈال لی، کیا کرو گے؟ یہ بوٹیاں آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں دے سکتی ہیں، لیکن آپ اسراف سے بچیں. اور امیر علیہ سنت تو ترغیب دلائیے، پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں. کم کھانا ہے، ہمیں 1/3 جو ہے وہ پیٹ کا، وہ اس طرح سے ہمیں پیٹ کی تقسیم کرنی جب ہم کھانا کھائیں. خیر ہمارا ٹاپک کھانا نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانا. جی چلے میں کہتا ہوں ذیشان بھائی، اگر کھانا ہے اور جائز ہے کھا لیا، ٹھیک ہے نا، چلو یہاں تک کے بھی جو ہے وہ جائز جو معاملات ہیں، لیکن آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا. ہاں آدھا. اچھا پھر یہ ہے کہ پورا پلیٹ کو صاف کرنے کو بھی گویا کہ یہ نا ایپ کہ بھائی جو ہے وہ پورا صاف کرنا بھی ایک گویا کہ مطلب اس طرف جا رہا ہے کہ گویا کہ معاذ اللہ اس کو بھی ایک ایپ تصور کیا جا رہا ہے. اچھا کولڈ ڈرنک لیا، 2 سپ پیے، اب وہ باقی چھوڑنا مطلب وہ گویا کہ کمپلسری ہو گیا، طے ہو گیا کہ بھائی چھوڑنا ہی ہے. چائے لی اس کو باقی رکھنا ہی ہے. اچھا پانی کی بوٹلوں کا بھی میں نے دیکھا ہے، بعض اوقات تو فلٹرڈ واٹر آتے ہیں، بوٹل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو شادیوں میں وہ اپنے گھر میں ہو نا تو بندہ یوں پورا کا پورا آخری گھونٹ تک پی رہا ہوتا ہے. میرے لیے سنت کا انداز ہم نے دیکھا ہے کہ پیالے میں پانی ہو، پینے کا تو اس کو پھر رکھتے ہیں، پھر سب بوندیں جب بیچ میں جمع ہوتی پھر اس کو آپ اس کو پیتے ہیں. یہ بھی انداز بڑا پیارا دیکھا. اچھا ہوتا ہی ہے شادیوں میں عام طور پر، بوٹل آئی 2 سپ پیے، اچھا اب بھول گئے کہ ہماری بوٹل ہے، دوسری والی کھول کے چالو کر دی. اب وہ کوئی نہیں لے رہا نا، کس کی ہے بھائی؟ او بھائی پانی لے آؤ. او بھائی یہ رکھا ہوا ہے یار، آپ نے تو خراب کر دیا اس کو. اس میں ایک بڑے نے میری تربیت کی تھی. تربیت یعنی ہم کسی ہوٹل میں بیٹھے تھے تو ایک اچھی بات یہ کہ وہ پانی پی لیا، 1.5 بوٹل پانی کسی نے پیا، آدھی بوٹل بچ گئی تو ہم اٹھ کے جانے لگ گئے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ ایسا کریں اس بوٹل کو ساتھ بیگ میں رکھ لیں. کہا حضور تھوڑا ہی پانی ہے. کہا یہ تھوڑا پانی کوئی نہیں پیے گا، اب یہ ڈسٹ بن میں جائے گی. تو ناظرین سے بھی میں کہوں گا کہ آپ کا پیٹ ہے اور کھانا اس کا بھلے ہے، لیکن آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کو لیں. جی اچھا ایک اور جو ہے نا وہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پلیٹ سسٹم ہوتا ہے نا کہ جتنی پلیٹس یوز ہوگی اتنے پیسے لگے گی. ہاں بیچارے کے وہ بھی 800 روپے 1000 روپے الگ الگ مختلف 300 روپے پلیٹس ہوتی ہے. تو بندہ اٹھاتا ایک پلیٹ اسٹارٹر وغیرہ لیا، کھانا کھایا، اس کو رکھ دی بازو میں، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری پلیٹ اٹھائی، بچے کو 2 پلیٹ یوز کرنے دے دی. تو مطلب اس طرح بھی ایک تو کھانے کا اسراف اور دوسرا ان نیسیسری بوجھ بن رہے ہیں جو ہے جس کے یہاں پر دعوت میں گئے. اچھا اس سے ہٹ کر اگر دوسری میں بات کروں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک پلیٹ میں 2 لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو ہے وہ طے یہ ہے کہ ہر آدمی کی ایک پلیٹ ہوگی اور ایک پلیٹ میں وہ کھانا کھائے گا جتنا چاہے کھائے اور اس کا اتنا پیسہ ہوگا. تو اب گویا کہ جو ہے وہ اس میں بھی چوری کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. الگ الگ طریقے سے جو ہے نا بندہ جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بعض اوقات گناہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ویسٹیجز ہوتے ہیں، ہے نا. اب وہ یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے تو اس کو بھی تبدیل کر سکتا ہے. کھانے والے ٹاپک پر ویسے اور بھی بڑا ڈیٹیل ہے، اور کھانوں کے نام لیں گے تو اللہ اکبر. مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے جگہیں میرے دماغ میں آ رہی، چونکہ ظاہر مدنی کاموں کے لیے سفر ہوتا رہا ہے، تو کچھ ایسے علاقے میرے ذہن میں آ رہے ہیں جہاں شادی کے کھانے کو لے کر لوگ بہت سینسٹیو ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. اچھا ایک آخری بات بالخصوص مولانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. بوفٹ جو ہوتا ہے یعنی کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ جا کر خود اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور میکسیمم لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں. جی میکسیمم لوگ. مجھے لگتا ہے بوفٹ رکھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس ٹرینڈ میں کھڑے ہو کر اسٹائل میں جو لوگ کھانا کھاتے ہیں کھڑے ہو کر، تو کھڑے ہو کر کھانے پر کیا میں دیکھیں کھانا کھانے کی سنت آداب ہیں اپنے، اور کھانا جو ہے بیٹھ کر کھانا سنت ہے. سبحان اللہ. جی ہاں بیٹھ کر کھانا سنت ہے. پھر اس کے سائنٹیفک بھی کچھ اس کے فوائد ہیں کیونکہ سنت ہے تو ظاہر اس میں تو عظمت ہے الحمدللہ. تو یہ بھی ایک سنت کے خلاف کام ہے. جی ناظرین اس کو بھی دیکھ لیں آپ. اگر بوفٹ رکھنا، ویسے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ بوفٹ نہ رکھیں، ٹیبل کرسی پر کھلائیں یا جیسا بھی سہولت ہو. اگر بوفٹ رکھتے بھی ہیں فار این انسٹنٹ دیر از نو ہارم ان دیٹ،
لیکن آپ پھر بیٹھنے کے انتظامات بھی رکھیں تاکہ لوگ بیٹھ کر کھانا کھا سکیں. بہرحال یہ کھانے کا ٹاپک تو اتنا آگے اور بھی جا سکتا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اب کھانے کے آگے بھی کچھ تھوڑا سا بس کھانے کے آگے سلسلے کا آخری وقت ہے, اور اب یہ نا کہ بھائی چلے یہ کھانا آخری وقت میں ہوسٹ آپ بن گئے, مجھے لگ رہا ہے اب گیسٹ مجھے بدل لیا, گدی بدل لی, ولیمہ ہو گیا, کھانا ہو گیا. ابھی جو ہے نا وہ 15 دن بعد جب آئے گی بیٹی تو اب وہ اس نے جو ہے وہ لانا چاہیے بہت سارا سامان, گفٹ, اور یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ جہیز تو پہلے آ گیا, اب ہر 2-4-10 سفر تو ایسے ہی چلتا رہے گا. تو اب وہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ تو خصوصی طور پر جو ہے نا وہ اہتمام بہت سارے گفٹ سسرال میں جائے. اچھا پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ بھی لڑکی والے بھیجیں گے جی, بچے کے کپڑے آئیں گے, اس کے جو بھی سامان ہے, کھلونے, سب بہت کچھ ہے, سب وہی کریں گے. ایک رواج یہ کہ پہلا بچہ جو ہے وہ ماں کے یہیں پر ہوگا. تو اب یہ چلے اگرچہ یہ جائز ناجائز اس میں تو نہیں پڑھ رہے ہم, لیکن واجب تو نہیں ہے کہ بھائی پہلا بچہ جو ہوگا کوئی واجب تو نہیں ہے, لیکن گویا کہ اس کو ایک دم ایسے لازم کر لیا گیا ہے, اور اگر کوئی ایسا نئی حیثیت رکھتا تو یہ بھی ایک بوجھ مطلب اس طرح سے جو ہے وہ ماں باپ پر پڑ جاتا ہے. اور پھر اس کی رسومات الگ اور ایک پورا چیپٹر الگ ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو اس میں جو خرافات ہو رہی ہے, تو پھر اس میں جو جہیز دیا شادی کے بعد دیا وہ سب اپنی جگہ پر رہا. اب یہ بچے پیدا ہوا اور اس کے پھر جو چھٹی چھلے کے نام پر جو آ رہا ہوتا ہے اور جو دینا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک. کبھی تو لگتا ہے کہ خرید کر یا بیچنے والا جو ٹرینڈ ہوتا ہے نا, خریدنے بیچنے والا مارکیٹ لگا رکھی ہے لوگوں نے کہ بھائی آپ کی بچی کو زندگی بھر کھلائیں گے, اس کا بھاڑا دیتے رہو, عید والے دن بھاڑا دو, یعنی یوں ایسا دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے. اچھا وہ آج کل تو اتنا سب ہو گیا ہے کہ عید والے دن کپڑے کے ساتھ رومال نہیں آیا تھا. خیر یہ ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے. مولانا صاحب ایک کوشچن تھا جو کہ میں نے ناظرین سے کہا بھی تھا کہ ہم اس پر ڈسکس کریں گے. شادی کرنی ہے ایک لڑکے کو, ظاہر ہے گھر والے ہی رشتہ دیکھتے ہیں, تو کیا وہ چیزیں دیکھی جائیں شادی کرنے سے پہلے جو تعلیم نبوی سے ہمیں ملتی ہیں؟ شادی جب کی جائے, رشتہ دیکھا جائے, تو اس میں تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ اس میں جو سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جائے گی وہ ہے دینداری. ہاں, یعنی کہ لوگ عام طور پر, یعنی کہ جو فرمایا گیا, عام طور پر لوگ جو چیزیں دیکھتے ہیں, حسن دیکھتے ہیں, مال دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے, ہماری جو تربیت کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ دینداری دیکھیں. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں نا, اصل میں انسان آج کل یہ دیکھا جائے تو وہ خوبصورتی دیکھ کر کہ یار اتنی خوبصورت لڑکی ہے, نکاح کر تو لیتے ہیں, لیکن اب ظاہر بات ہے وہ جتنی خوبصورت ہے تو اس کے نخرے بھی اتنے زیادہ ہیں. ہر خوبصورت کا ایسا نہیں, ہر ایک نہیں, ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں, ہر ایک کی تو ظاہر ایسے نہیں ہے, لیکن پھر وہ بعض اوقات وہ جھگڑے فساد, پھر وہ گھر پورا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے فوقیت دی دیندار کو, تو وہ دیندار ہوگی, نمازی ہوگی, دین کو سمجھنے والی ہوگی, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ سے جھگڑا نہیں کرے گی, وہ صبر کرے گی. ویسے میرا خیال ہے کہ خوبصورتی کو بھی تو دیکھا جائے گا, پرائیورٹی پہ یقیناً اسلام, لیکن ایک سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جائے گی, سب سے اوپر اس کو رکھا جائے گا. پھر میرا خیال ہے اس میں اور بھی کچھ میں نے کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ ایڈیشن ہے کہ حسب نسب دیکھا جائے, اور خوبصورتی دیکھی جائے, اور مالی حیثیت بھی دیکھی جائے. 4 چیزیں جو ہیں وہ 4 چیزیں, مال, حسب نسب, خوبصورتی اور جو ہے وہ دینداری. لیکن فوقیت جو ہے دینداری کو دی جائے, کیونکہ وہ بیلنس بن جاتا ہے نا, بیلنس بنا ہوا رہنا بہت ضروری ہے. آپ بھی ان 4 چیزوں کو یاد کر لیں, اور اگر رشتہ آپ کا نہیں ہوا تو اس انداز سے آپ رشتے کیجیے گا. آپ یقین کریں, آپ جب اس انداز سے آگے بڑھیں گے تو آپ کی شادی میں برکت ہی ہونی ہے. اور یہ پورا سلسلہ جو ہم نے کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو, کیونکہ ہمارے سلسلے کا نام ہی ہے اصلاح معاشرہ. جی ہاں, جہاں پر بھی بیٹھے ہیں ایک بار ایک ساتھ دوہرا لیں, کیا نام ہے ہمارے سلسلے کا؟ اصلاح معاشرہ, جس سے ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان میں بسنے والے تمام ناگرکوں تک یہ میسج لے کر آئے ہیں کہ شادیاں کی جائیں لیکن وزن کم کر کے. جی ہاں ناظرین, آج کے اس سلسلے کا وقت ختم ہو چلا ہے, لیکن اگلے ہفتے پھر ہم ملیں گے ضرور, اور ایک نت نئے ٹاپک کے ساتھ. بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے FGN چینل, اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گھر اور معاشرہ محبتیں رہے دل میں ہو